جی، آج ہم بات کریں گے کہ 7 اکتوبر کا جو واقعہ ہے وہ کیوں کر پیش آیا اور کیسے پیش آیا۔ ہم 7 دن وہاں پہ رہے تھے اسرائیل میں، اور وہاں پہ ہم نے مختلف اسرائیلی جو IDF کے جو لوگ تھے، جو آرمی کے لوگ تھے، ان سے ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ آخر یہ 7 اکتوبر کا واقعہ کیسے پیش آیا۔ اسرائیل جو مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑی فوجی طاقت رکھتی ہے، وہ کیسے جو ہے ہم نے دیکھا کہ حماس کے جو جنگجو ہیں وہ اسرائیل کے اندر داخل ہوتے ہیں، 60 کلومیٹر کے اندر تک گھستے ہیں، اور اچانک اتنا کچھ جو ہے وہ ہم بین الاقوامی دنیا کو اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہے۔ تو ہمیں جو اسرائیلی حکومت اور جو وہاں کے جو آرمی کے جو پرسنل لوگ تھے، ان کی طرف سے جو بات ہوئی تھی، جو انہوں نے جواب دیا، وہ یہی تھا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا، اور یہ وہ دن تھا 7 اکتوبر کا دن، جس دن یہودیوں کا جو مقدس دن تھا۔ لوگ عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ چھٹیوں پر ہوتے، اور ہمیں اس حوالے سے انٹیلیجنس اطلاعات نہیں تھی، اس وجہ سے یہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا۔ ہم خود بھی غزہ بارڈر پہ گئے اور وہاں پہ مختلف لوگوں سے ملے، مختلف صحافیوں سے ملے، مختلف تھنک ٹینک سے ملے، اور وہ جو چیزیں معلومات ہمیں ملی وہ ہم آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں جو سب سے پہلے جو چیزیں اطلاعات جو ہم نے وہاں سے اکٹھے کیے، کچھ ہم نے وہاں کے جو لوکل پولیس تھی جو ان سے، پھر ہم نے جو فوجی پرسنل تھے ان سے، پھر وہاں کے جو ٹورسٹ گائیڈ تھے، پھر اس کے علاوہ بھی جو صحافی آئے تھے بین الاقوامی وہ، اور پھر وہاں کے جو لوکل صحافی تھے، ان سے جو ہماری بات چیت ہوئی، تو اس میں ہمیں یہی لگا کہ جو 7 اکتوبر کا جو واقعہ ہوا وہ بہت پلان طریقے سے کیا گیا تھا۔ اور جو ہمیں معلومات ملی وہ یہ تھی کہ صبح کے ٹائم غزہ کی جانب سے، حماس کی جانب سے 3500 میزائل جو ہے داغ دی گئے تھے، اور اسی دوران حماس کے سنیپرز جو ہے وہ بارڈر پہ موجود تھے۔ بارڈر کے اوپر جو کیمرے لگے ہوئے تھے، کیونکہ ایک اسرائیل جتنا بھی کنٹرول کرتا ہے بارڈر، وہ ٹیکنالوجی کے اوپر ان کا انحصار ہوتا ہے، تو انہوں نے جو کیمرے تھے سنائپرز نے، وہ ان کو ناکارہ بنایا تاکہ ان کے نقل و حرکت کو وہ جو ہے وہ دیکھ نہ پائے۔ اس کے بعد جو دوسرا انہوں نے کام کیا وہ یہ تھا کہ ڈرون، جو ان کے پاس جو ڈرون تھے، وہ انہوں نے اسرائیلی چیک پوسٹوں کے اوپر جو ہے ان کی بمبارمنٹ بھی کروائی اور وہاں پہ گرائے۔ اب یہ جتنا بھی واقعہ ہوا یہ صرف 10 منٹ کے اندر اندر ہوا ہے، اور لازمی بات ہے کہ جب بھی کسی ملک میں، جب کسی فوج کے اوپر یا کسی بھی لوگوں کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے، تو فوجوں کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی جو ہے محفوظ جو مقامات ہیں اس پہ چلے جائیں، اور یہی کچھ جو ہے وہ اسرائیلی فوجوں نے کیا، اور اسی 10 منٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 22 مختلف مقامات پر حماس کے جو بعض اطلاعات کے مطابق 3000، بعض اطلاعات کے مطابق جو 3500 جو جنگجو تھے وہ داخل ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے مختلف جو سرکاری املاک تھے، جو پولیس اسٹیشن تھا، ان کو جو ہے انہوں نے وہ جو تباہ کیے، اور پھر جو چیزیں دنیا تک معلوم ہوئی، جب ہم سب صبح اٹھے تو ہمیں خبروں کے ذریعے معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا، اور اس میں جو حماس کے لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے اندر گھس چکے ہیں۔ اب یہ جو حماس کے جو جنگجو تھے یہ کوئی بارڈر ایریا میں نہیں تھے، اسرائیل بہت بڑا ملک بھی نہیں ہے، یہ اسرائیل جو حماس کے جنگجو تھے یہ 60 کلومیٹر کے اندر تک گھس کے انہوں نے کارروائیاں کی، اور جو سب سے بڑی بات تھی، ان لوگوں کے پاس، حماس لوگوں کے پاس ان علاقوں کے حوالے سے پورا ڈیٹا، پوری معلومات تھی کہ کس گھر میں کون سے لوگ رہ رہے ہیں، کہاں پر پولیس اسٹیشن ہے، کہاں پہ فوجی چوکی ہے، کہاں پہ سرکاری لوگ ہیں، اور کہاں پہ جو ہے وہ پرائیویٹ لوگ ہیں۔ ان تمام چیزوں کی معلومات تھی۔ حماس جیسے ہی اندر آئی اور وہاں پہ انہوں نے بہت ہی کم وقت میں، یعنی جیسے ہی انہوں نے ایک طرف سے میزائل پھینکے، دوسری طرف سے ان کے سنیپرز نے ان کے جو کیمرے تھے وہ ناکارہ بنایا، اور جو ان کے جو ڈرون تھے
انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ یہ چھپ جائیں اور اپنی جان بچانے کے لیے محفوظ مقامات پہ چلے جائیں، اور اسی 10 منٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بڑے طریقے سے یہ اسرائیل کے اندر گھسے ہیں۔ پھر جب اندر گھستے ہیں تو ان کے پاس وہ تمام معلومات ہوتی ہے کہ پولیس اسٹیشن کہاں پہ ہے، یہاں پہ ان کے انٹیلیجنس آفیسز کہاں پہ ہیں، کون سے لوگ سرکاری ملازم ہیں، کون سے لوگ انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر انہوں نے وہاں پہ کارروائیاں کی۔ اور اس حوالے سے جب ہم نے وہاں کے لوگوں سے سوال کیا کہ حماس کو کیسے معلوم تھا کہ یہاں پہ پولیس اسٹیشن ہے، اور ان کے پاس اندر کی معلومات تھی، تو ہمیں جو معلومات ملی وہ یہ تھی کہ غزہ سے روزانہ کی بنیاد پر 18,000 جو فلسطینی تھے وہ یہاں پہ کام کرنے کے لیے آتے تھے، وہ روزانہ کی بنیاد پر آتے تھے اور روزانہ کی بنیاد پر وہ واپس جاتے تھے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ پورا ہفتہ یہاں پہ رہتے تھے اور پھر ویکنڈ کے لیے جاتے تھے، اور ان کے خیال میں یہ وہ لوگ تھے فلسطینی جنہوں نے حماس کو تمام معلومات دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جو سب سے زیادہ ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ پولیس اسٹیشن اور جو فوجی چوکیاں تھیں وہ جلائی گئی ہیں۔ وہ علاقے جہاں پہ سرکاری املاک زیادہ تھا اس کو بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچایا، اور نجی املاک کو بھی انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اب اس تمام صورتحال میں جب ہم نے وہاں پہ اسرائیلی جو شہری تھے، جو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ متاثر ہوئے تھے اس جنگ سے، اور ان کو گھر بار بھی چھوڑ کر مختلف شہروں میں جانا پڑا، پناہ لینی پڑی، اور جب ہم نے ان سے بات کی کہ آپ لوگوں نے کیا محسوس کیا جو 7 اکتوبر کو واقعہ ہوا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو 60% جو بجٹ ہے وہ فوجی دفاع کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور ہمیں امید تھی کہ جو ہماری جو پروٹیکشن ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اسرائیلی افواج کی جانب سے جو سب سے جو بڑی بات تھی کہ حماس کے لوگ کیسے اندر گھس گئے، مڈل ایسٹ کی اس ٹائم سب سے طاقتور جو فوج تھی انہوں نے کیسے ان کو گھسنے دی، اور اگر وہ گھس بھی گئے انہوں نے حملہ بھی کر دیا تو اس کے بعد جو کوئک ریسپانس اسرائیلی افواج کی طرف سے آنا تھا وہ نہیں آیا سکا۔ اور اس حوالے سے اس وقت جو اسرائیل کے اندر بھی مختلف طبقات یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر اثر نو جو ہے وہ غور کرنا پڑے گا، کہ ان کے اس حملے میں 1200 سے زائد اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے ہیں، اور اسرائیلی افواج ناکام رہی ہے اسرائیلی شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے 240 افراد جو مغوی بنا کر اپنے ساتھ واپس لے کر گئے ہیں، اس کو بھی اسرائیلی افواج کی بہت بڑی کمزوری اور ناکامی تصور کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اسرائیل کے اندر یہ بات بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ اسرائیلی افواج اپنے ڈیفنس کرنے میں کیوں ناکام رہی، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ ان کی طرف سے کوئک ریسپانس کیوں نہیں آیا۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ بھی بات کی جا رہی کہ وہ جو 18,000 جو فلسطینی ہیں وہ جو روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کے جو سرحدی علاقوں میں آتے تھے اور کام کرتے تھے، اور کچھ لوگ پورا ہفتہ رہتے تھے اور ویکنڈ کو واپس جاتے تھے، ان کی معمولی نوکریاں ہوتی تھی، کچھ چوکیدار ہوتے تھے، کچھ مالی ہوتے تھے، یا کچھ گھریلو کام کاج کے لیے جو انہوں نے ملازمین رکھے تھے۔ اب اس حوالے سے بھی وہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو رکھ کے ہم نے غلطی کی، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حماس کو تمام اندر کی معلومات فراہم کی تھی، اور اب وہ سوچ رہے ہیں کہ تائی لینڈ اور فلپائنس سے لوگوں کو منگوا کر وہاں پہ جو ہے وہاں پہ ان سے کام لیا جائے بجائے فلسطینیوں کو۔ تو فلسطینیوں کی وہ جو ایک بڑی تعداد تھی جو معاشی طور پر بھی جو وہاں پہ فلسطین کے مقابلے میں یہاں پہ ان کو 4-5 گنا زیادہ تنہائی مل رہی تھی، ان کی جو جابس تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے، اور وہاں پہ اب آگے کے لیے اسرائیلی حکومت یا عوام کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ وہاں پہ رکھے۔ اس کے بعد بھی ایک طرف تو اسرائیلی جو عوام ہے وہ اپنے جو مسلح افواج ہے
ان کے حوالے سے بہت سے تحفظات رکھتے ہیں، اور دوسرا اب جو اسرائیلی عوام کے ذہن کافی تبدیل ہو چکے ہیں جنگ کے حوالے سے، اور وہ پہلے جو بات کرتے تھے 7 اکتوبر سے پہلے کہ 2 ریاستی قیام اور فلسطین کے ساتھ بیٹھ کر اور حماس والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک حماس ہے یہ اس طرح کے حملے دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے حماس کے خاتمے تک جو ہے ہمیں جنگ بندی نہیں کرنا چاہیے، اور حماس کا جب مکمل خاتمہ ہو جائے اس کے بعد ہی جو ہے ہمیں جو فلسطینیوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اب اس حملوں کے حوالے سے بھی بہت سی کنسپیرسی تھیوریز آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا اور ہمیں اس حوالے سے معلومات نہیں تھی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو جنرل سلیمانی تھے، جو ایرانی ایک جنرل تھے جن کو ایران کے اندر ہی ڈرون کے ذریعے اسرائیل نے ہلاک کر دیا تھا، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ہلاکت کے بدلے کے طور پر یہ حملہ کیا گیا تھا، جبکہ ابھی ایک نئی تھیوری بھی ہے، اور نیو یارک نے بھی جو ہے نا اس کے اوپر سٹوری کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو 1 سال پہلے سے اس حملے کے بارے میں معلومات تھی اور ان کو ساری چیزوں کا معلوم تھا اور یہ حملہ ہونے دیا گیا تھا۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ کس تھیوری میں زیادہ سچائی ہے، لیکن سب سے جو اہم سوال ہے کہ اس جو جنگ ہے اس میں فاتح کون ہے؟ اسرائیل کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر سویلین ہی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ غزہ میں جو بربادی ہے وہ بھی ہمیں نظر آئی۔ اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ حماس کی کامیابی ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ حماس نے اسرائیل کے اندر آئے، لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کیا، 1500 سے زائد اموات ہوئی، 60 کلومیٹر کے اندر تک آئے، اور یہ اسرائیل کی ایک فتح کے طور پر اس حماس کی ایک فتح کے طور پر اسرائیلی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے حماس کی فتح ہے، جبکہ دوسری طرف اس کے نتیجے میں حماس کو حاصل کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ 15,000 سے زائد جو بے گناہ لوگ تھے وہ جو ہے ہلاک ہوئے یا شہید ہوئے غزہ کے اندر، جو ہسپتال تھے وہ ہم نے دیکھے کہ تباہ ہو گئے، 50% جو مکانات تھے وہ مکمل طور پر وہ غزہ میں اس وقت تباہ ہو چکے ہیں، غزہ ایک تباہی کا منظر پیش آ رہا ہے۔ تو کیا اس کو ہم حماس کی کامیابی کہہ سکتے کہ نہیں؟ یہ فیصلہ میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں، لیکن جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، جنگ بذات خود ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہی ضروری ہے۔ یہ سوال بھی انتہائی اہم ہے کہ اگر حماس جنگ کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتا تھا اور آج وہ صلح کی بات کر رہا ہے اور وہ سیز فائر کی بات کر رہا ہے، تو پھر اس نے یہ جنگ شروع کیوں کی ہے؟ کیا وہ جو میں نے پہلے بھی ایک اپنے یوٹیوب ویلاگ میں کہا تھا کہ کیا حماس کے اندر ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو اسرائیلی حکومت کے کہنے پہ انہوں نے حملہ کروایا، اور اب غزہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی مسائل کا شکار ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اب جو فلسطینی لوگوں کی زندگی مزید اجیرن ہو گئی ہے، اور اسرائیل اخلاقی طور پر بین الاقوامی برادری کو بھی یہ کہتا ہے کہ یہ حملہ میں نے نہیں کیا، یہ حملہ میرے پہ مسلط کیا گیا تھا، ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، ہم نے اپنے دفاع میں سارا کچھ کیا ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور اس میں کچھ دن جنگ بندی ہوئی تھی، اور جنگ بندی بھی صرف اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ اسرائیلی حکومت کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ اپنے عوام کی طرف سے جو مغوی لوگ ہیں ان کو رہائی کے لیے بہت سے مغوی واپس بھی آئے، اور اب جو جنگ دوبارہ شروع ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی اب جو پہلے کی طرح جو ہے وہ اسرائیل بمبارمنٹ تو نہیں کر سکے گا، کیونکہ بین الاقوامی برادری نے بھی ان کو کہہ دیا ہے کہ اب آپ اگر بمبارمنٹ کرتے بھی ہیں تو صرف ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے، ہسپتال، سکول وغیرہ اور یا ریفیوجی سینٹر کے اوپر آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہوتی ہے کہ حماس کے کوئی لوگ ہیں تو ان کو ٹارگیٹ کریں، ادروائز جو سویلین ہیں ان کے حوالے سے اگر کیجوالٹی ہوتی ہے تو اس پہ بین الاقوامی برادری خاموش نہیں بیٹھے گی۔ تو اس وقت اسرائیل کے اوپر اس حوالے سے بھی بہت زیادہ پریشر دکھائی دے رہا ہے، لیکن اسرائیل کو جتنا ہم جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ کبھی بھی بین الاقوامی پریشر کو قبول نہیں کرتا، وہ وہی کرتا ہے جو اپنے سیکورٹی کے لیے بہتر سمجھتا ہے، اور اگر ان کے اپنے اندر ملک کے اندر سے ان کے عوام کا پریشر ہوگا تو تب ہی وہ یہ بات مانیں گے۔